اللہ تعالیٰ نے مختصر سی اس آیت میں یہ بات واضح کر دی، اللہ اپنے احکام سے حق کو برحق بنا کر رہے گا، چھے جائے گنہگار لوگوں کو برا لگے۔ اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر چکے ہیں، جو حق ہے وہ ہر حال میں حق ہے، اور جو باطل ہے وہ ہر حال میں باطل ہے۔ دنیا کا یہ ماحول بن چکا ہے، بہت ساری برحق باتیں باطل والوں کو پسند نہیں آتی، چنانچہ آپ دنیا میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری باتیں جس کو نیک لوگ چاہتے ہیں وہ بد لوگ نہیں چاہتے، جس کو بد لوگ چاہتے ہیں وہ نیک لوگ نہیں چاہتے۔ یہ تو آپ کو ہر گھر میں ملے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد، جس میں ساحروں کا سحر موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے مقابلے میں جس وقت آیا، اللہ نے یہ فیصلہ سنایا، سنو اللہ حق کو اپنے حکم سے برحق بنا کر رہیں گے، یہ سنایا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ۔ تو اس پر یہ بات ہم لوگوں کو یقین ہونی چاہیے کہ دنیا میں حق کا ہی بول بالا ہوگا، باطل کا منہ کالا ہوگا۔ خصوصاً ہندوستان میں جو اس وقت موسم ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اور عام طور پر ہم لوگوں کو میڈیا کے ان اخبار کے ذریعے سے ڈرایا جاتا ہے اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ہندوستان کا مستقبل آئندہ چل کر بہت خطرناک ہونے والا ہے، اور لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارے بھئی، مستقبل کو پریشان کرنے کی عادت یہ تو دنیا بھر کے لوگوں کی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ڈرانا اس وقت پوری دنیا میں ڈرانا ایک بہت بڑا دھندا ہو گیا ہے۔ ہر ایک ڈرا ڈرا کر پیسہ لوٹتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر بھی ڈراتا ہے۔ لائر کے پاس جاؤ، لائر بھی ڈراتا ہے۔ آپ اگر کسی بھی انجینئر کے پاس جائیے وہ بھی ڈرائے گا، کسی بھی ڈاکومنٹس بنانے والے کے پاس جائیے وہ بھی ڈرائے گا۔ اور آج کل دھندا سا ہو گیا ہے، ڈراؤ پیسہ کماؤ، ڈراؤ پیسہ کماؤ، ڈراؤ پیسہ کماؤ۔ اور اس دھندے کو لوگوں نے اپنا ہنر بنا لیا، ڈرا کر پیسہ لینا۔ تو یہ کوئی ڈر، اس کو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر سے نکالا، فرمایا ڈرو مت۔ ڈرنا بہت بڑی بزدلی ہے، اور آپ نے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل ومن جبن والبخل۔ آپ نے فرمایا بزدلی سے پناہ مانگی، آپ نے کہ پناہ مانگو، بزدل مت بنو۔ المؤمن القوی احب عند اللہ من مؤمن الضعیف۔ کمزور ایمان والے سے قوی ایمان والا اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے۔ تو ہم ڈرنے والی جماعت نہیں ہے، ہمیں دنیا نے بہت ڈرایا، بلکہ یوں سمجھو روز اول سے شیطان ہمیں ڈرا رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے کیا ہم نے ڈرا؟ ڈرے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جس وقت استغفار نازل ہوا اس وقت شیطان کی کمر ٹوٹی، شیطان ہنگامہ کیا، رویا، بلبلایا، گر گڑایا۔ کیوں؟ یہ سوچ کر کہ میں نے بہت ساری محنتوں کے بعد ان کو گنہگار بنایا، اور استغفار نازل ہوا، ایک بار توبہ کرو تمام گناہ معاف۔ یہ کیسی بات ہوئی کہ توبہ کے ذریعے سے گناہ معاف ہو رہے ہیں؟ تو گویا
شیطان تو ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ کہا قرآن پاک میں، شیطان تمہیں فقر سے ڈرائے گا، کل کا دن تم بھکاری ہو جاؤ گے، بھکاری ہو جاؤ گے، بھکاری ہو جاؤ گے۔ ارے بھی بھکاری بنانا کس کے ہاتھ میں ہے؟ رزق کس کے ہاتھ میں ہو؟ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، تم سب بھکاری ہو، غنی تو صرف اللہ ہے۔ کوئی مالدار اپنے آپ کو مالدار سمجھنے سے مالدار نہیں ہو جاتا، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں جس کسی کو محتاج بنا دیتے ہیں، کسی کو اللہ محتاج نہیں بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ڈر، یہ پونجی ہے اس وقت دنیا والوں کی، ڈراؤ ڈراؤ ڈراؤ۔ ایک مرتبہ کسی نے مجھ سے پوچھا، ارے بھائی میڈیا میں یہ باتیں کیوں نہیں بتائی جاتی؟ جیسے ابھی ہم لوگ بیرون کے سفر میں تھے تو کچھ لوگوں نے ہم سے پوچھا، خصوصاً پڑوس والوں میں، کہ آپ حضرات کی خوشحالی کیوں نہیں بتاتے کہ ماشاءاللہ مسجدیں مفتوح ہیں، مسجدیں آباد ہیں، خطبے دیے جا رہے ہیں اور آپ کے مدارس چل رہے ہیں، مسلمان ماشاءاللہ ایک اچھی حالت میں ہندوستان میں موجود ہے، یہ چیزیں کیوں نہیں بتاتے؟ صرف ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہوا، مسلمانوں کے پر یہ ہوا، مسلمانوں پر وہ ہوا، یعنی صرف نیگیٹو پوائنٹس بتائے جاتے ہیں، پازیٹیو کیوں نہیں بتاتے؟ ہمیں یہ تصور بٹھایا جاتا ہے پوری دنیا میں کہ مسلمان اس وقت میں ہندوستان میں مسجد میں بھی نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے، مسجد میں بھی نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے، مسجد میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں مسلمان۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ ایسی بات تو ہم نے کہا بھائی ایسی بات تو ہے نہیں، الحمدللہ ہم لوگوں کے مساجد مفتوح ہیں، ہاں البتہ کچھ حالات ہیں انشاءاللہ اللہ درست کر دیں گے۔ یعنی یوں کہہ دیا گیا پوری اذانیں بند کر دی، پوری اذانیں بند نہیں ہوئی، ہم نے کہا 6 بجے سے پہلے جو اذانیں دی جاتی تھی ان اذانوں پر کچھ پابندیاں ہیں آواز کے اعتبار سے، ایسا نہیں کہ پوری اذانیں بند ہو گئی ہو، پوری نمازیں بند ہو گئی ہوں، برقع پہننا بند ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمارے مستورات بھی اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم لوگ ڈر ڈر کر آگے کی ترتیب، جیسے کہ آج کل بعض لوگوں کی عادت پڑ گئی، بھئی ہم چلو بھئی انگلینڈ چلے جاتے ہیں، نیوزی لینڈ چلے جاتے ہیں، تھائی لینڈ چلے جاتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، کینیڈا چلے جاتے ہیں، آسٹریلیا چلے جاتے ہیں، تو لوگ ہجرت کرنا شروع کر دیں یہاں سے۔ لا ہجرت بعد الفتح، حضور نے فرمایا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہجرت نہیں کریں گے، فتح مکہ کے بعد مسلمان ہجرت نہیں کریں گے، یہ بات توجہ سے سمجھنے کی بات۔ جو لوگ کینیڈا کینیڈا کہہ کر کینیڈا گئے وہ نہیں مرے، وہ حالت کا شکار نہیں ہوئے، کیا ان کی جائیدادیں ختم نہیں ہوئی، پامال نہیں ہوئی؟ بے عذاب تو اللہ کا، تم جہاں بھی رہو وَلَوْ كُنْتُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، موت تو آ کر رہے گی۔ ہندوستان چھوڑ کر چلے جانے سے سکون نہیں مل جاتا کسی کو۔ حضور نے فرمایا مسلمان قیامت تک یہ بات سمجھ جائیں، وہ کبھی اپنا وطن چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ولیکن جہاد و نیتن، یہ فرمایا آپ نے، لیکن جہاد، ولیکن کے بعد یہاں جہادن کیوں کہا گیا؟ ولیکن الناس، لیکن اس وقت تمام لوگ کریں گے کیا؟ نیت کریں گے، لیکن وہ لوگ جتنے لوگ ہوں گے درمیان میں ایک جملہ وہاں پر پوشیدہ مانا گیا، وہ کریں گے کیا؟ جہادن، وہ جہاد کریں گے۔ جہاد کے معنی کیا؟ مجاہدہ، جہاں ہے وہاں رہ کر اپنے اسلام پر جمیں گے، اپنے پردے پر جمیں گے، اپنے نماز پر جمیں گے، اپنے تمام شعار پر جمیں گے، چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور جو حالات آئیں گے وہ حالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، حکمت کے ساتھ حالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جہاد نیتن، جب موقع آئے گا ضرور بھی ضرور ہم یہ عزم مصمم کرتے ہیں کہ آگے بڑھ کر ہم اپنا وطن کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اپنے وطن کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ ارے بھئی ہجرت، وہ تو ہجرت کمزوری کے، جس وقت کمزور تھے اللہ نے حکم دیا تو تب کیا، جب اللہ نے اب
اسلام کا بول بالا کر دیا، تو اب ہجرت کرنے کی کیا ضرورت؟ پہلی بات تو یہ. تو اس لیے اسلام پر حالات آئیں گے، نماز پر حالات آئیں گے، برقعے پر حالات آئیں گے. باہر جانے والے جتنے لوگ ہیں، جیسے کسی بزرگ نے بہترین بات کہی، اگر ٹرین میں صرف مسلمان ٹوپی پہننا شروع کر دیں، غیروں کو کیا مجال کہ وہ کسی مسلمان کو چھیڑے. اس لیے کہ مسلمان اگر ٹوپی پہنیں گے تو کم رہیں گے، تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو ایسی برکت دیے ہیں، وہ زیادہ نظر آئیں گے. چاہے وہ ایک بوگی میں 5 مسلمان ہی رہے سمجھو، کسی غیر کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو چھیڑیں. وہ کسی مسلمان کو کسی بھی اعتبار سے انگلی کرے، ہمت ہی نہیں کرے گا. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت ہمارے یہاں کچھ لوگ شرپسند لوگ آنے والے ہیں، ہم کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا، تم لوگ کتنے ہو؟ کہا جی ہم لوگ 10% ہیں. کہا رات کو تم لوگ ٹوپی پہن لو، سب لوگ ٹوپی پہنو. 5% لوگ دائیں سے بائیں آئیں گے، دائیں محلے سے بائیں محلے آئیں گے، اور 5% کے لوگ بائیں محلے سے دائیں محلے جائیں گے. پھر 15 منٹ کے بعد وہ 5% جو گئے حی علی الصلاح کی طرف، وہ پھر حی علی الفلاح کی طرف آئیں گے. پھر جو حی علی الفلاح کی طرف گئے وہ حی علی الصلاح کی طرف آئیں گے. پھر 15 منٹ کے بعد پھر حی علی الصلاح والے پھر حی علی الفلاح کو آئیں گے، پھر حی علی الفلاح والے حی علی الصلاح کو جائیں گے. جب ٹوپیاں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گھومنے لگیں، تو جاسوسوں نے غور سے دیکھا، ارے بھئی یہ لوگ تو بہت زیادہ ہیں، ہم تو سوچے یہ لوگ 100-200 ہوں گے، یہاں تو بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں. ادھر سے کچھ لوگ ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے کچھ لوگ ادھر جا رہے ہیں، سب کو گن رہا ہے وہ. اب گنے گا تو 1000-2000 ہو گیا. تو اس نے اطلاع دی، ارے غلط خبر ملی ہے، کم نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہیں. مولانا مفتی سعید صاحب پائن پوری سے جس وقت امریکہ والوں نے پوچھا، حضرت ہمارے بچوں کا دین محفوظ کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ کہا کچھ نہیں، ٹوپی پہننے کی عادت ڈالو، ٹوپی پہننے کی عادت ڈالو. اگر بچے ٹوپی پہننا شروع کر دیں گے، دین ان کا محفوظ ہو جائے گا. تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے سنتوں کو اپنانا. اللہ نے الحمدللہ سنتوں میں وہ طاقت، وہ پاور، وہ اللہ تعالیٰ نے ہیبت رکھی ہے جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. ہم آج بھی اگر نیت کر لیں، چلو بھئی ہم لوگ حق کو برحق کرنے کے لیے پابندی سے برقع پابندی سے مراد سب سے پہلے چہرے کو پردے میں رکھنا. عام طور پر لوگ کیا کرتی ہیں، برقع پہن لیتی، چہرہ دکھا لے کرتے رہتی. چہرہ دکھانا، بے برقع پہن رہے سو چہرے کا. آج تک کونتے بھی شرپسند انسان ہاتھ کو دیکھ کر، پیر کو دیکھ کر شرپسند انسان نے شرارت کی ہے؟ جو بھی شرپسندوں کی شرارت ہے وہ چہرے کو دیکھ کر ہے. اور سب سے پورا برقع پہننے کا مقصد عورت کے حسن کو چھپانا، اور عورت کا حسن کہاں ہے؟ چہرے پر ہے. ہمیں بولے بھئی کیا بھی بچی کو دیکھ کو آئے، کیا ہاں دیکھ کو آئے، کیسی ہے بچی، کیسی ہے بچی پوچھے تو بچی کیسی ہے چہرے کی ترجمانی کریں گے لوگ. نہیں، بچی کا ہاتھ بہت اچھا ہے، پاؤں بہت اچھا ہے، صورت ذرہ بنگا ہے گا تو ارے بھئی چہرہ اصل ہے. کوئی بالوں کو دیکھ کر، ہاتھوں کو چہرہ فیس اصل ہے، وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. وہ اس پر ہم عیب نہیں لگا سکتے، چہرہ ایسا ہے، چہرہ ویسا ہے، نہیں. بھئی جو چہرہ اللہ نے بنایا اسی چہرے کا جوڑا بھی اللہ نے بنایا، اللہ نہیں بنایا. ہر لڑکی کے لڑکا ہے. جو لڑکی ہے وہ کسی نہ کسی کی پھسلی سے پیدا کی گئی نہیں گئی، اس کا جوڑا اللہ نے طے کر دیا. وہ جوڑا تلاش کرنے میں ہم کمی کرتے ہیں، ورنہ اس کا جوڑا طے ہے، اس کا جوڑا بنا ہوا ہے، اس کا جوڑا اللہ نے بنا رکھا ہے. چھوٹے خط کی خاتون تھی، چھوٹے خط کا آدمی مل گیا. ارے بھئی اسمال سائز کتنا، خالی 3 اڈی کی خاتون
3 अडी की खातून को 3.5 अजीन के खान साहब मिल गए ना। भाई ये तो अल्लाह का बनाया हुआ जोड़ा है। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अपना जोड़ा बनाए रखते हैं। तो इसलिए हम लोग जब जाकर लड़की को देखते हैं तो चेहरा देखकर फैसला करते, बच्ची बहुत अच्छी है, चेहरा देखकर। तो वही चेहरा अगर बाजार में खुल जाए, वही चेहरा सड़कों पे खुल जाए, फिर पर्दा क्या रहा? हाथों का पर्दा, बदन का पर्दा, पांव का पर्दा, ये पर्दा, असल पर्दा तो चेहरे का है भाई। चेहरे ही से फितना शुरू होता है। और चेहरे में भी आंख, पूरा चेहरा हम बंद कर लिया, आंख खुले रखे। आंख से जो चीज हम देखना चाहते हैं उतनी चीजें दिखी तो काफी है, दूसरों को हमारी आंख दिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका भी पर्दा करना चाहिए। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, हमारे खवातीन, पर्दा का जिस वक्त उन्वान आया तो समझो 6 चीजों का पर्दा करना औरतों पर फर्ज है। 6 चीजें। नंबर 1, खाल का पर्दा। खाल के माने कौन से कलर के ही किसी भी एतबार से किसी को नजर नहीं आना, यह है खाल का पर्दा। नंबर 1, शाल का पर्दा, आप कौन सा ड्रेस पहन को ही किसी भी दिखना नहीं। नंबर 3, बाल का पर्दा, आपके बाला पर्दे के अंदर रहना, आपके बाल कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, किस कलर के हैं, नजर नहीं आना चाहिए, बाल का पर्दा। नंबर 4, काल का पर्दा, आवाज को पर्दे में रखना। इसीलिए कहा गया अगर कोई अजनबी फोन करे तो खातून को चाहिए अपनी आवाज बदल कर बात करे। वो कैसे बदले? मुंह पर हाथ रख लें। अगर कोई कॉल करे, कौन, हम उलमा कहते हैं कौन भी पूछने की जरूरत नहीं है, कॉल आ रहा है आप छोड़ दीजिए, साइलेंट करके, कॉल होता रहे। क्यों? अजनबी इंसान का कॉल है। हाँ, अगर कोई हमारे महरमों में से बात कर रहे हैं, उनसे कह दे कि अगर आप किसी और फोन से मुझे कॉल कर रहे हैं 3 बार मिस कॉल देंगे, 3 बार मिस कॉल देंगे तो 4थे मर्तबा कॉल करेंगे। यानी क्या मतलब? 3 बार खाली एक रिंग होते ही कट कर देंगे, एक रिंग होते ही कट कर देंगे, एक रिंग होते ही कट कर देंगे, 4थे मर्तबा लॉन्ग रिंग देंगे। तो मैं समझ जाऊंगी कोई हमारे महरम कॉल कर रहे हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ऐसा नहीं, कॉल आया, कॉल हमने उठाया, बात किया, बात करते कौन ने, कहां से बोल रही, क्या होना तुम ना, सब एड्रेस ले लगो, क्या जरूरत तुम एड्रेस लेने की? जरूरत क्या भाई? जो इंसान कॉल कर रहा है वो कोई और है, जिसका हमारा लेना देना कोई कुछ नहीं। तो आप पहले कॉल रिसीव करे क्यों? करे तो बात करे क्यों जब बेजरूरत बात थी? बात करने के बाद और आपने क्या कहा? उसने पूछा कि आपके शौहर घर में है और आपने कहा घर में नहीं है। यह है फितना। इस वक्त सबसे ज्यादा हमारी औरतों की कम अक्ली की वजह से घर में नहीं है जब कहते हैं, फितनों को उस घर के अंदर दाखिल होने का अपना दरवाजा खोल दिया। क्या मतलब? मर्द हजरात नहीं है भाई, आप जाओ, हिम्मत से जाओ, चोर जाओ, चोरी करो। कहते पहले फोन उठाओ मत, उठाए तो भी आवाज बदल कर झिड़क कर बात करो। कौन? पूछे भाई फला, या मसरूफ है, मसरूफ है, बस कहाँ है मसरूफ, वो उनको बोलने की जरूरत नहीं है, जहां है वहां मसरूफ है, ऑफिस में तो ऑफिस में मसरूफ है, नहीं है मत बोलो। जब कोई मर्द घर से बाहर निकले, ये हिदायत दी गई, मर्द के पुराने चप्पल घर के बाहर छोड़कर जाओ, ताकि कोई आया, गैस वाला चाया आया तो बाहर देखता हो चप्पलें पड़े ही, तो क्या समझ जाएगा मर्द हजरात अंदर ही हैं कि नहीं है वो अलग चीज, लेकिन कम से कम वो फितीन इंसान के जहन में तो ये बात तो आएगी कि मर्द हजरात अंदर है, तो चप्पल बाहर छोड़कर रखो। ये हिदायत दी गई, औरतों के चप्पल अंदर रखो, बाहर नहीं। यह है पर्दे का मामला। तो और फिर काल का पर्दा, इसी को आ गया कि आवाज को पर्दे में रखो। और फिर हाल का पर्दा, अपना हाल किसी के सामने सुनाओ मत, अपना हाल किसी के सामने सुनाओ मत, पर्दे में रखो, अल्लाह के सामने सुनाओ।
اور نمبر 6 یہ فرمایا چال کا پردہ. جب جا رہے ہیں بعض خاتون گھوڑے کے ٹاپ کی طرح، گھوڑے کے جس طریقے سے آواز ٹک 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 ٹک، ایسے جوتے پہن کر آتی، ٹک 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 آواز آتی ہے. اسے کہتے ہیں خیلا، گھوڑے کی چال. من جر صوبہ خیلا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، یا ٹک 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 مار کر چلنا، یہ سب وہ چال ہے جو چال اللہ کو پسند نہیں ہے. ایسے چپل پہنا کرو جس چپل میں آواز نہ آئے. گھوڑے چلے سکا چلو مت، گھوڑیاں چل رہی ہیں، گھوڑے چل رہے ہیں، ٹک ٹک. دوسری بات اینٹ کر چلو مت، سیدھے ہو کو بمبئی کے سکا چلو مت. عورتیں جب چلے جھک کر چلیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت چلا کرتی تھی، ہوتی تھی 17 سال کی، لیکن چلتی تھی 70 سال کی طرح جھک کر. اور چلتے وقت سڑکوں کے کنارے پہ چلے، دو طرف، بیچ میں نہیں. عورتوں کو بیچ میں چلنا منع ہے. اور چلتے وقت اپنے چال میں ہاتھ ہلالے 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 کو نہیں، چال میں تواضع کے ساتھ چلنا ہے. یہ چال کے آداب بتائے گئے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا اللہ کے بندے وہ ہیں جو تواضع کے ساتھ چلتے ہیں زمین پر. اور جو ہم چلتے ہیں وہ چال کو زمین نوٹ کرتی ہے. قبر میں جس وقت بندہ پہنچتا ہے تو قبر کہتی ہے جتنے لوگ مجھ پر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ تو مجھے پسند. کیوں؟ تیرے چال میں تواضع، تیرے چال میں تمیز. یہاں تک کہ علماء نے فرمایا جس وقت چپل زمین پر ڈالو، بھڑ 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 وہ نہیں ڈالنا. کیا ڈالتے ہیں ہمیں؟ اوپر سے بھڑ نیچے زمین کو، اور پھر چپل پہن لے کر گئے، پھر بھڑ اوپر سے ڈال رہے. نہیں، نیچے سے جھک کر چپل رکھو، آواز نہ آئے. زمین نوٹ کرتی ہے. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. اس کا مطلب جب پوچھا گیا تو فرمایا زمین قیامت کے دن جو بندہ اس پر نیکی کیا، جو بندہ اس پر برائی کیا، اس کی گواہی دیتی ہے. اس لیے خواتین سے گزارش ہے کہ ہم اپنے آپ کو پردے میں رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پردے کی برکت سے اللہ ہمیں 10 فائدے دیں گے. 10 فائدے کیا ہیں؟ مختصر سن لیجئے. پہلا فائدہ، اللہ نور عطا کریں گے پردے کی برکت سے. آج کل میک اپ کا بہت زیادہ سیٹاں بکنا شروع ہو گئے. ہر عورت کو اپنا چہرہ حسین بنانے کی کوشش. حسین، اب چہرہ وہ ایسا ڈپلیکیٹ چہرہ ہے، بارش میں جاتے ہی پورا میک اپ اتر جاتا. اسرائیل علیہ السلام کو لطیفہ بیان کیا. اللہ تعالی چہرہ دکھا کر بتایا کہ ان سب کی روح نکالنی ہے. اسرائیل علیہ السلام جا کو واپس آ گئے. پوچھا گیا کیا باقصہ؟ کہنے لگے اللہ جو چہرہ بتا کو تمہیں بھیجے ان میں سے کون بیش نہیں ہوانی چھے. نہیں بھی وہاں چھی جاؤ اور ایک بار. پھر گئے، جا کر تلاش کیے، پھر واپس آ گئے اسرائیل علیہ السلام یہ کہہ کر کہ اللہ انہوں نہیں ہی. ارے نہیں بھئی وہاں چھی جاؤ، ان کو فالو کرو. فالو کرتے ہوئے گئے تو وہی بچی تھی جو اندر گئی. جانے کے بعد چہرہ دھولی، چہرہ دھوتے ہی پورا چہرہ بدل گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ اسرائیل علیہ السلام کنفیوز ہے. کیا رے یہاں فوٹو میں کون کی ہی، یہاں کون کی ہی؟ حالانکہ جو ہے انہیں لیکن پورا چہرہ کس کا کرشمہ؟ پورے کا پورا میک اپ کا کرشمہ. تو وہاں بیوٹی پارلر کھل جا رہی ہیں آج کل سڑکوں پہ. یہاں بھی دیکھا ادھر بھی کھل گیا، وہاں بھی دیکھا ادھر بھی کھل گیا. بیوٹی پارلر جانا اللہ کی لعنت کو اپنے طرف متوجہ کرنا ہے. لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ والنامسہ والمتنمسہ. حضور نے لعنت بھیجی. تو یہ لعنت والے کامہ مت کرو. یہ بیوٹی پارلر میں بیوٹی نہیں ہے. اللہ کی عبادت، فجر کی نماز جو بندی ادا کرتی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جو فجر چھوڑ دے گی لیس فی وجہہ نور، اس کے چہرے پر نور نہیں ہوگا. ہاں البتہ لائٹ میک اپ، پاؤڈر لگا لیے، سرما لگا لیے، آئی برو لگا لیے، گھر کے اندر کا میک اپ بس کافی ہے. وہاں جا کو باندرے کے چہرے کو
فرشتے کے چہرے کا سگا بنانے کو آنا، یہ کیا ترتیب ہے بھائی؟ یہ کیا ترتیب ہے؟ لعنت برستی ہے ایسے چہروں پر. جتنے اس وقت میں اس طرح کی حرکتیں کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ حفاظت فرمائے، ان کے شوہروں کے دلوں میں ان کی محبت برقرار نہیں رہتی. یاد رکھو، ورجنل بنو، ورجنل، ڈپلیکیٹ مت بنو. میک اپ کہتے کیا؟ میک اپ، اوپر تھوپ لیو. میک اپ کا مطلب وہ اپ کب ڈاؤن ہوتا معلوم نہیں. جو ہم نے میک اپ کیا ہے وہ کبھی بھی ڈاؤن ہو سکتا ہے. وہ اپ ہے سب، بارش پڑتے ڈاؤن ہو گیا، قصہ ختم. وہ میک اپ میں عزت بھی اپ میں ہے، محبت بھی اپ میں ہے. میک اپ اترتے ہی عزت بھی ڈاؤن، محبت بھی ڈاؤن. اس لیے پہلی بات بتائی گئی کہ میک اپ کے سب سے پہلے پردے کا جو پہلا وہ ہے نور اللہ عطا کرتے ہیں. انشاءاللہ بقیہ 9 باتیں کل انشاءاللہ عرض کی جائیں گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.